الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نحل کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کو ہم اور آپ جمعے کے دن تمام مساجد میں خطبہ ثانیہ میں ضرور سنتے ہیں۔ بہت کم ہی ایسے خطبات ہوتے ہوں گے جن میں یہ آیت نہ پڑھی جاتی ہو۔ یہ آیت اپنی معنویت کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لحاظ سے، سماج اور عالم اور انسانوں کی اصلاح کے لحاظ سے انتہائی اہم آیت ہے اور انتہائی اہم حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیت خیر و شر کے متعلق انتہائی جامع آیت ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں خیر و شر کے متعلق انتہائی جامع آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یا یہ کہا جائے کہ انہی کے کہنے کی وجہ سے اس آیت کو خطبے میں شامل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ آیت خطبے میں پڑھی جاتی رہی۔ یہ آیت معنویت کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عرب قبیلے کے ایک سردار تھے اقسم سیفی۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر القرآن العظیم، جسے تفسیر ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھے عرب کے سردار اقسم سیفی۔ انہیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور اس کی تعلیمات، اس کی باتیں ایسی ہیں۔ اقسم سیفی نے اپنے قبیلے سے سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ کیا کہ ذرا دیکھوں وہ کون آدمی ہے، کیا کہتا ہے، کیسی تعلیمات ہیں، کیسی باتیں ہیں۔ لیکن ان کے قبیلے کے دیگر افراد نے انہیں جانے نہیں دیا اور کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ جائیں گے اور کچھ واقعہ پیش آ جائے، کوئی بات ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے حادثے کی بات ہوگی، اس لیے آپ نہ جائیں، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ خیر، مشورے سے دو شخصوں کا انتخاب ہوا جو انتہائی ذہین و فتین شمار ہوتے تھے۔ ان دونوں سے اقسم سیفی نے کہا کہ دو باتیں پوچھنی ہیں آپ کو، انتہائی مختصر سا سوال۔ پہلا سوال یہ کہ من انت، آپ کون ہیں ذرا بتائیے، اور دوسرا سوال ما انت، آپ کیا ہیں بتائیے۔ وہ دونوں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان دونوں نے بتایا کہ مجھے میرے قبیلے کے سردار اقسم سیفی نے بھیجا ہے، اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ میرے دو سوالات ہیں۔
پہلا سوال ہے من انت، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سیدھا سادھا جواب دیا، فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اپنے خاندانی نسب نامے کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ما انت، آپ کیا ہیں؟ اس کا بھی جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر جواب دیا اور فرمایا انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ دو سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت انہیں سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان دونوں نے کہا کہ ایک دفعہ اور پڑھیں اسے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ اس آیت کو پڑھا، ان دونوں کو یہ آیت یاد ہو گئی اور وہ دونوں اپنے علاقے واپس جاتے ہیں۔ واپس جانے کے بعد اقسم سیفی سے یہ کہتے کہ میں نے 2 سوالات کیے تھے، انہوں نے انتہائی مختصر جواب دیا۔ میں نے پوچھا من انت، انہوں نے کہا نا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ۔ میں نے پوچھا ما انت، آپ کیا ہیں؟ فرمایا انا عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ میں نے وہاں کے دیگر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ دیگر لوگوں نے کہا کہ خاندان کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ خاندان کا ہے، پورے مکے میں ان سے اعلیٰ خاندان کا فیملی کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ میں نے شرافت کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ انتہائی شریف آدمی، نیک آدمی ہے، صادق امین ہے۔ تو لوگوں نے تو یہ تأثر دیا، انہوں نے اپنا تعارف ایسے ایسے کرایا اور یہ ایک بات پیش کی۔ قرآن کی جب یہ آیت اقسم سیفی نے سنی تو کہا کہ اس میں جو بات کہی گئی انتہائی اعلیٰ بات کہی گئی ہے اخلاقیات کے لحاظ سے، اور اپنی پوری قوم سے کہا کہ چلو جلدی ہم لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ہم سے ایمان میں سبقت نہ لے جائیں۔ پھر پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا قبیلہ بیک وقت اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے، خود ان سے یہ بات منقول ہے کہ وہ مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے کہنے کی وجہ سے، لیکن ایمان جس طرح دل میں بیٹھنا چاہیے، جس طرح استقرار ایمان کو نصیب ہونا چاہیے، ویسا استقرار نصیب اس وقت ہوا ہے جب کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ فرماتے مجلس میں موجود تھا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدلتی ہے اور پھر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو کیفیت وحی کے نازل ہونے میں ہوتی تھی۔ جو جب کیفیت بدلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سننے کے بعد میرا ایمان انتہائی پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ جو کافر تھا، اس نے جب یہ آیت سنی تو آیت سننے کے بعد اس نے کہا ان لہو طلاوہ ان لہو حلاوہ، کہ یہ تو ایسا کلام ہے جس کی تازگی، جس کی مٹھاس کے مقابلے میں کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایسا کلام ہے جو انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آیت کا پس منظر اور آیت کے معنی و معنی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کی۔ یہ تو ایسا موضوع ہے میرے عزیز طلبہ کہ مجھ جیسا کم علم آدمی بھی، جسے بہت علم ہے، کم علم آدمی بھی ان 6 باتوں پر 3-4 گھنٹے تو بیان کر سکتا ہے۔ جو 3 باتیں کرنے کی کہی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 ایتاء ذی القربى، اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1 فحشاء، نمبر 2 بغی، نمبر 3 منکر۔ یہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ مجھ جیسا آدمی 3-4 گھنٹے تو آرام سے بیان کر سکتا ہے، اور جو علم کا سمندر اس کی بات تو چھوڑ دیجئے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 3 باتیں کہی گئی کہ 3 کام کرنا ہے۔ کون سے کام 3 کرنے کے؟
فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 عدل کا حکم دیا ہے، نمبر 2 احسان کا حکم دیا ہے، نمبر 3 ایتاء ذی القربى کا حکم دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کیا 3 چیزیں؟ دیکھیے عدل تو ایک عام سی بات ہے، ہمارا آپ کہتے ہیں عدل عدل، انصاف انصاف انصاف، عام مفہوم میں یہ چیز ہے، لیکن عدل کے درجات ہیں۔ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے، اور چیز کو محل میں رکھنا یہ عدل ہے۔ ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، آپ نے ٹوپی کو سر پہ رکھا ہے، آپ نے سر کے ساتھ بھی عدل کیا ہے اور ٹوپی کے ساتھ بھی عدل کیا ہے۔ آپ نے اپنی ٹوپی کو پاؤں پہ رکھ دیا ہے، پاؤں میں پہنا دیا ہے، آپ نے ٹوپی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جوتا پاؤں میں پہننے کی چیز ہے، آپ جوتے کو پاؤں میں پہن رہے ہیں، جوتے کے ساتھ بھی عدل کر رہے ہیں، پاؤں کے ساتھ بھی عدل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے جوتے کو سر پہ رکھا اور محلے محلے گلی گلی گھوم رہے ہیں کہ نیا جوتا ہے سر پہ رکھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنے سر کے ساتھ عدل نہیں کیا، ظلم کیا ہے سر کے ساتھ۔ سر پہ جوتا رکھنے کی چیز نہیں، جوتے کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا ہے، رکھنا کہیں اور چاہیے، رکھ کہیں اور رہے، تو عدل کے درجات ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی محلی، چیز کو محل میں رکھنا۔ عدل کا سب سے پہلا درجہ یہ کہ یہ مخلوق یہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کی عبادت کرے۔ اگر یہ مخلوق جو انسان اور جنات ہیں یہ خالق کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پیشانیاں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کہیں اور جھکتی ہیں، یہ نماز اور رکوع اور سجدے کسی اور کے لیے کرتے ہیں، یہ کائنات کا پالنہار کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق یعنی انسان اور جنات جو مکلف ہیں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے ہیں، تو یہ انسانوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، عدل نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے لڑکے کو جب نصیحت کی تھی تو یہ فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو مخلوق کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو پہچانے، یہ مخلوق کے لیے اللہ کے ساتھ عدل کی بات ہوگی۔ عدل کا ایک دوسرا درجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو آپ پڑھائی میں استعمال کریں، لیکن آپ پڑھنے میں کچھ اور کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کام دیا گیا، آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اساتذہ یا خدام مدرسہ کہا جائے، ہمیں مامور کیا گیا پڑھانے کے لیے، لیکن ہم پڑھاتے نہیں ہیں، ذمہ داروں کو اطلاع دیے بغیر ٹال مٹول کرتے ہیں اور بغیر رخصت دیے ڈمے پہ ڈمے مارتے رہتے ہیں، تو ہم نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے اور ہم نے اپنے ادارے اور اپنے طلبہ کے ساتھ عدل نہیں کیا ہے۔ اگر انسان شادی شدہ ہے تو عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے۔ اگر گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو وقت نہیں دیتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مواقعات ہوا تھا، اللہ کے رسول نے مواقعات قائم کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ پرانے درانے ایسے ویسے کپڑے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا
خطاب کر کے انہوں نے جو بھی کہا ہوگا، بہن کا ہوگا، بھابھی کا ہوگا، جو بھی کہا ہوگا کہ آپ ایسی حالت میں آپ کے کپڑے اچھے نہیں. انہوں نے کہا، ان کی اہلیہ نے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ میں بنوں اور سگروں. تو کس کے لیے بنوں اور سگروں؟ تمہارے بھائی ابو درداء کو میری ضرورت ہی نہیں. وہ گھر میں آتے ہیں تو نماز کی نیت مان لیتے ہیں، صبح ہوتی ہے کہتے ہیں میں روزے سے ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ مناسب نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر تشریف لیں، کھانا ہونا کھانے کے بعد نماز کی نیت مانی. انہوں نے کہا ابھی نماز مت پڑھیے، ابھی سونے کا وقت ہے. پھر سو کے تھوڑی دیر اٹھے نماز کے لیے، کہا ابھی نہیں، بھی اور سوئیے. اور پھر ان کے بارے میں اور بھی باتیں کہیں. اور تہجد کا جو آخری وقت ہوا، آخری پہر، تو انہوں نے کہا اب اٹھیے اور نماز پڑھیے. اور پھر انہوں نے فرمایا ان علیک حق، آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، بدن کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے. اور پھر جب روزہ رکھنے کی بات کہی، کہا کہ نہیں آج روزہ مت رکھیے. جا کے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ایسے سلمان فارسی نے کہا تھا. فرمایا کہ ہاں انہوں نے سچ کہا. بیوی کے بھی حقوق ہیں، اپنی اولاد کے بھی حقوق ہیں. اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، ذمہ داران کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے ماتحتوں کے بھی حقوق ہیں. چاہے وہ ادارہ مدرسہ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے کالجز ہوں، چاہے تنظیمات ہوں، تحریکات ہوں، چھوٹے ادارے ہوں، بڑے ادارے ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، ان کے ماتحت جو افراد کام کرتے ہیں، ذمہ داران پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو تقاضے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، سمجھیں اور مسائل کو حل کریں. اگر مسائل حل نہیں کیے جاتے ہیں تو یہ ظلم ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ. اور ماتحتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن کاموں پر آپ کو مامور کیا گیا وہ کام کریں. اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ پھر ادارے کے ساتھ اور ذمہ داروں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، عدل نہیں کر رہے ہیں. اس سے آگے بڑھیے، انصاف کی جب بات آتی ہے، عدل کی بات آتی ہے، تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں عدل کرنا ہے. عدالتیں بھی آج کل سنی انسنی کر دے رہی ہیں. عدالتوں سے بھی آج کل انصاف کا، عدل کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. تو عدل اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے انتہائی وسیع لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عدل کا حکم دیا ہے، عدل کرو. دوسرا فرمایا کہ احسان کا حکم دیا. احسان کیا ہے؟ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو، جو حدیث جبرائیل علیہ السلام میں تذکرہ آیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے دوستو، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، زندگی کے ہر عمل کے لیے ہے. ہمارا کوئی بھی کام جو ہو، جب ہم کام کریں تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ فارمولہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نماز کے نہیں، ہر عمل میں احسان ہونا چاہیے، نیت کا استحضار ہونا چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے، شریعت پر چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر گناہ کے کام ہیں تو اس سے بچے کی شریعت نے منع کیا ہے. استحضار ہونا چاہیے. گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا. دوستو، یہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کتب اللہ الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے. یہاں تک کہ فرمایا اگر تم جانور کو بھی ذبح کر رہے ہو تو اس کو ذبح کرنے میں احسان کرو. احسان کرنے کا مطلب یہ کہ چھری تمہاری تیز ہونی چاہیے، جانور کو صحیح طرح سے لیٹاؤ اور اتنی تیزی میں ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو.
اسے کہتے احسان۔ تو ہمیں زندگی کے جتنے بھی کام ہیں تمام کاموں میں احسان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ احسان ہی ایک یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے، بھلائی کی جائے، اچھا معاملہ کیا جائے، اچھی طرح سے پیش آیا جائے، یہ احسان ہے دوستو۔ اور تیسری بات یہ، میں بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ پوری بات بھی ہو جائے اور وقت کے اندر ہو جائے۔ تیسری بات وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، کہ رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں کا تعاون کرو۔ آج ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتا ہے ایک بھائی مالدار ہے، دوسرا بھائی کھانے کے تڑپ رہا ہے، لیکن مالدار بھائی کو فکر نہیں ہوتی۔ ایک بھائی مالدار ہے، اس کی بہن غریب ہے، اس کے چچا غریب ہیں، اس کے والدین پریشان ہیں، لیکن وہ بھائی، وہ لڑکا اپنے میں مگن ہے، رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو مال صرف میرے لیے نہیں، یاد رکھیے اس مال میں دوسروں کے حقوق ہیں۔ میں اپنے بیان میں اور اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں، خاص طور سے جب مال کی بات آتی ہے، کہ مال میں ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں، خاص طور سے دو چیزیں۔ نمبر ایک، مال کہاں سے آ رہا ہے، سورسز کیا ہے، ذرائع کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے مدرسے کی رسید کاٹ لی 2 لاکھ کی اور معلوم ہے 2 لاکھ سود کی رقم تھی، وہ 2 لاکھ اس کی رقم تھی کہ جس نے دی اس کا حرام کا کاروبار ہے، اس رقم کو لینا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہم نے کوئی کام کیا، ڈنڈی مار کے کام کیا ہے، ہمارے لیے وہ رقم حلال نہیں ہے جتنی ڈنڈی ہم نے ماری ہے۔ تو مال کے بارے پہلی بات، مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال اور جائز ذرائع ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، مال کہاں جا رہا ہے، صرف اپنی آل و اولاد پہ مال جا رہا ہے، یا ہمارے پڑوس جو غریب ہے، ہمارے رشتہ دار جو غریب ہیں، ان پر بھی مال جا رہا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مال میں دوسروں کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، دوست احباب کے بھی حقوق ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے بھی حقوق ہیں، اپنی آل و اولاد کے حقوق ہیں، اپنی فیملی کے حقوق، بہت لوگوں کے حقوق اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 1، عدل کرو، عدل کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، احسان کرو، اور نمبر 3، ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دو، خرچ کرو، ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے مصائب، ان کے مسائل، ان کے مشکلات سب کو سمجھو اور تم ان کا تعاون کرو۔ ان کے غم کو اپنا غم سمجھو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اور 3 باتوں سے شریعت نے روکا ہے۔ کون سی 3 باتیں؟ ینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ نمبر 1، فحشاء، اللہ تعالیٰ فحشاء سے روکا۔ فحشاء کیا ہے؟ فحشاء ایک تو کہ غلط کام ہے، برے کام ہے، اور دوسری بات، برے کام کے ساتھ ساتھ ایسے کام ہیں جو حیا کے خلاف ہے، بے حیائی کے کام ہیں۔ لیکن افسوس ہے انسانوں کی عقلوں پر، رویا جائے یا ماتم کیا جائے یا آنسو بہایا جائے، جس کام کو دنیا بے حیائی کا کام سمجھتی ہے، ہماری عدالتوں نے اس کام پر بھی پرمیشن دے دیا ہے، لائسنس جاری کروا دیا ہے۔ ہم جنس پرستی، جو کام شوہر بیوی میں ہوتے ہیں وہ کام مرد مرد کرے، وہ کام عورتیں کریں آپس میں، یہ ہم جنس پرستی ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی ہے، منکر بھی ہے، برا کام بھی ہے، بے حیائی کا کام بھی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی جو اس کام کا سپورٹ کرتا ہے۔ زنا تمام مذہبوں میں حرام ہے، حرام ہے، اور شادی کی ریت ہے، رواج ہے، رسم ہے، اس کا طریقہ ہر مذہب میں ہے، لیکن عدالتیں کہتی کہ عاقل بالغ ہو جائے اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے، کسی دین اور کسی دھرم کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کام برا بھی ہے اور بے حیائی کا کام بھی ہے۔ آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں، ایسی کتابیں جو آپ کی شہوانیت کو بھڑکاتی ہیں، ابھارتی ہیں، آپ کو برا انسان بناتی ہیں، آپ کو شیطان کا ساتھی بناتی ہیں۔ کام بھی برا ہے اور بے حیائی کا کام بھی ہے۔
آپ کے جیب میں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل میں اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، بری چیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسی بری چیز دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی کو ساتھ بیٹھا کر آپ وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، وہ چیز منکر بھی ہے، بری بھی ہے، اور وہ چیز بے حیائی کی چیز بھی ہے، اسے کہتے ہیں فحشا۔ پھر فرمایا بغی، اللہ ظلم سے منع کرتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہ کیجیے، غیر اللہ کو پوجیے، ظلم ہے۔ اپنی بیوی بال بچوں کا خیال نہ کیجیے، اپنے دوستوں میں مگن رہیے، بیویوں کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ استاد میں اچھے سے پڑھاتے ہیں، وقت پاس کرتے گزارتے، طلبہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ طلبہ ہیں، آپ نے فارم بھرا ہے، داخلہ لیا ہے پڑھنے کے لیے، آپ ٹھیک سے پڑھتے نہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے ادارے کے ساتھ بھی، اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی، اور ادارے کے ذمہ داران کے ساتھ بھی۔ ایک مالدار ہے، اس نے کمزوروں کے مال کو ہڑپ لیا ہے، ظلم نہیں ہے۔ والد کا انتقال ہوا، کروڑوں کا مال چھوڑا تھا، بڑے بھائی نے یا مضبوط بھائی نے مال پر قبضہ کر لیا، والدہ کو مال نہیں دیا، بہنوں کو مال نہیں دیا، کمزور بھائیوں کو مال نہیں دیا، یا دیا تو برائے نام دیا، ظلم نہیں ہے، ظلم ہے۔ میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہنوں کے دریچوں کو کھولتے جائیے، آپ کو عدل اور ظلم کے دروازے اور اس کی قسمیں کھلتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ اور آخر میں فرمایا کہ منکر، اللہ منکر سے منع کرتا ہے۔ منکر کیا ہے؟ منکر ہر وہ عمل ہے جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے اور منع کیا ہے، ہر وہ عمل۔ معروف اور منکر، معروف وہ عمل ہے شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے پر ثواب بتایا ہے، معروف کے بھی درجات ہیں۔ ہر وہ عمل جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے، کرنے سے منع کیا ہے، وہ سب منکر ہے، منکر کے بھی درجات ہیں۔ میرے دوستو، یہ تین باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور پہلے تین باتیں ایسی تھی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، اور ایتاء ذی القربہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، فحشہ سے منع کیا ہے، بغی سے منع کیا ہے، اور منکر سے منع کیا ہے۔ اور یہ قرآن کی جامع آیت ہے، میں نے بتایا قرآن کی ہر آیت جامع ہے، ناقص کوئی بھی نہیں ہے، لیکن فضیلت بتانے کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ رشد و ہدایت کے لحاظ سے، خیر و شر کے لحاظ سے، اچھے اور برے کے ذکر کے لحاظ سے قرآن کریم کی آیت کریمہ جامع ترین آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت اور اسی طرح قرآن کی دیگر آیتوں کو سمجھنے والا، سمجھانے والا، عمل کرنے والا، عمل کرنے پر ابھارنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے، اور ہم سب کی جو خدمات ہیں جو اللہ لے رہا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، مزید خیر کی اللہ توفیق دے، اور جو شرور ہم سے صادر ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین، مخلصین، محبین میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔